أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف وبشر الصابرين الذين قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. کونین دے ہر ہر کونے دا ونی پج دے حال
مدینے وچ مسکین غریب یتیماں دی اے وکھری بھال مدینے وچ اساں در در دے کیوں ٹکڑے کھوں ساڈا ہے لجپال مدینے وچ جیندی ظفر کتھیں نہ گال بنے ہوندی بندی گال مدینے وچ میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے دو جہاں کے ہیں داتا سارا جگ سوالی ہے میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے چھاؤں میں کی مہکی ہے دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے شہر مصطفیٰ تیری بات نرالی ہے میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے چاند کی طرح ان کو مجرم ہے چاند کی طرح ان کو کہے تو ہم مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکٹ پر کیونکہ ان کی چوکٹ پر خود چاند بھی سوالی ہے میرے پیارے آقا کی شان نرالی ہے ہم گنہگاروں کو اقرب سے بخشوا لیں گے ہم گنہگاروں کو اقرب سے بخشوا لیں گے کیونکہ ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے کیونکہ ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی
والا ہے، ایک دینے والا ہے، قل جہاں ثوابی ہے میرے پیارے پیش کر رہے تھے قاری محمد پیر رمضان چنڈیر صاحب. حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعیت علماء پاکستان کے زیر اہتمام جشن عید میلاد النبی کا یہ تیسرا عظیم الشان پروگرام محمد کاشف خان شاکرانی کی رہائش گاہ پر انعقاد پذیر ہے. جو احباب تشریف لائے ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید. جمعیت علماء پاکستان کی قیادت، اس کے عہدیداران، اس کے کارکنان یہاں پر موجود ہیں. تمام کو خوش آمدید. وہ دانہ سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. سرکار کی آمد کا ماہ مبارک ہے، ربیع الاول ہے. تو اس حوالے سے میں کوشش کروں گا اور عرض گزار ہوں نعت خواں حضرات سے کہ عنوان کے حوالے سے نعت رسول مقبول اور اشعار پیش کیے جائیں. اور اب میں ننھے منھے نعت خان کو دعوت دوں گا، تشریف لائیں. راؤ محمد علی. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا. اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا. یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. شوق کے ساتھ درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا ولیاء کے امام میرا ولیاء کے امام میرا ولیاء کے امام دے دو پنجتن کے نام. ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے دالو نظر کرم سرکار دالو نظر کرم سرکار دالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر اقبال. ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے تم جب نہ بات بنے گی تم جب نہ وہ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج رہے گی ہو لاج رہے گی. سرکار کرم اب کر دو سرکار کرم اب کر دو سرکار کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کہتا میرا پنجتنی خیر سے مکشل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑی آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آتی کا گزارا تیری خیر سے میرا چلتا آتی کا گزارا تیری خیر سے. میرا ولیاء کے امام میرا ولیاء کے امام میرا ولیاء کے امام دے دو پنجتن کے نام. ہم نے محفل سجائی بڑی سبحان اللہ. عید نبوی کا زمانہ آ گیا. تمام حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیے. عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. اس کے ساتھ ہی دعوت دوں گا راؤ محمد خاور کو تشریف لائیں بارگاہ رسالت باب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. زندہ باد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ
جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بھی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ شادیانے خوشی کے بجائے گئے شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبرائیل نے بھی اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ سبحان اللہ۔ اسی دوران ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے رہنما سکندرآباد سے پروفیسر قاری محمد رمضان صاحب تشریف لائے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں آپ تمام حضرات نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد سردار کی آمد سہونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی جمعیت علماء پاکستان۔ اب آپ کے سامنے شجاع آباد کی مشہور و معروف آواز میں دعوت دوں گا میری مراد محمد ارشد مہروی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے لاگر کلام الہی دیا ہم نے لاگر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ بلغ العلا بکمالہ تجابتہ حسن جمیع حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا اسی دوران جن کو چاہا تھا بلا لیا ہمارے محسن اہل سنت چودھری نعیم صاحب تشریف لائے انہیں اس بابرکت پروقار محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی اور کہیں پہ محفل ہے مہکشوں کی وہ کتنے خوش بخت ہیں جو اپنے نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ تو جسے چاہا در پہ بلا لیا
جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ۔ تشریف لاتے ہیں شیخ آباد کی بہت یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں، دیر تک اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں، دیر تک دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں۔ ایک نئے کلام شعر پیش کروں گا۔ رونقیں کل جہاں آپ ہیں، آپ ہیں، رونقیں کل جہاں آپ ہیں، آپ ہیں، پڑھیے رونقیں کل جہاں کے دو رونقیں کل جہاں آپ ہیں، آپ ہیں، میرا دل میری جان، میرا دل میری جان، بولو میرا دل میری جان، کہہ دو میرا دل میری جان، آپ ہیں، آپ ہیں، رونقیں کل جہاں آپ ہیں، آپ ہیں، پڑھو رونقیں کل جہاں آپ ہیں، آپ ہیں، آپ کے دم سے ہے حسن کل کائنات، آپ کے دم سے ہے حسن کل کائنات، فخر کون و مکان، فخر کون و مکان، بولو فخر کون و مکان، آپ ہیں، آپ ہیں، رونقیں کل جہاں، پڑھو رونقیں کل جہاں آپ ہیں، آپ ہیں، کھاتے گئے آپ کا گاتے ہیں آپ کا، کھاتے گئے آپ کا گاتے ہیں آپ کا، سرورے سرورا سرورے سرورا، بولو سرورے سرورا، کہہ دو سرورے سرورا، آپ ہیں، آپ ہیں، رونقیں کل جہاں آپ ہیں، آپ ہیں، رونقیں کل جہاں، پڑھو رونقیں کل جہاں، کہہ دو رونقیں کل جہاں آپ ہیں، آپ ہیں، پہ کرے جود سرکار بندہ نواز، پہ کرے جود و
والیے امتا والیے امتا آپ ہیں رونق کل جہاں آپ ہیں رونق کل جہاں آپ ہیں ہوں خاک عالم انوار سے نسبت ہے ہوں خاک مگر ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے پر میں کچھ بھی نہیں لیکن پڑھیے سرکار سے نسبت ہے سرکار سے نسبت ہے پڑھیے سرکار سے نسبت ہے کہہ دو سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے بولو سرکار سے نسبت ہے کہہ دو سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن اور میں خاک کا پتلا ہوں وہ عشق راہی ہے میں خاک کا پتلا ہوں وہ عشق راہی ہے میں اس پار کا باسی ہوں تو اس پار سے نسبت ہے اس پار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں ہے روز ازل سے میری گھٹی میں وفائیں کہ نازا ہوں کہ ابا سے علمدار سے نسبت ہے نازا ہوں کہ ابا سے علمدار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں شیر کا آخری شیر پڑھ رہا ہوں اس کلام کا اور میں آقا کا گدا مجھے کون خریدے گا مجھے کون خریدے گا کیونکہ میں سستا نہیں آپ کے بازار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن جشن آمادی رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے گل ماں بھی خوشیاں بنانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئی دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول
اللہ ہی اللہ، آمنہ بی بی یہ سب دیکھ کر مسکرانے لگی، ہوا مریم بھی خوشیاں بنانے لگی، آمنہ بی بی یہ سے کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ۔ شاباش شاباش، بہت اچھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کالیاں دلوا والا دکھی دل داتارا، کالیاں دلوا والا دکھی دل داتارا، قسم خدا دی مینو سب نال پیارا، دسنگی میں مصطفیٰ دی کیڑی اونچی شان ہے، دسنگی میں مصطفیٰ دی کیڑی اونچی شان ہے، آپ کی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ کی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی تو پارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی تو پارا، قسم خدا دی مینو سب نال پیارا، کر کے اشارہ سونا سورج موڑدا، کر کے اشارہ سونا سورج موڑدا، آپے چند توڑدا تو آپے چند جوڑدا، آپے چند توڑدا تو آپے چند جوڑدا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینو سب نال پیارا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا دے آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا دے آیا نہیں، جیو جیا بنایا نہیں، یار ایو جیا دید میرے تو رب دا، خدا دی مینو سب نال پیارا، دیندے گواہی ذرے ذرے کوئے تور دے، دیندے گواہی ذرے ذرے کوئے تور دے، دیکھ دے نصیبہ والے جلوے تور دے، دیکھ دے نصیبہ والے جلوے تور دے، کالی دلوا والا دکھی دل دا سارا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، کیونکہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ، محبوب خدا کا آیا ہے
میں محبوب خدا کا آیا ہے، اے آمنہ تورے آنگن میں محبوب خدا کا آیا ہے، اے آمنہ تورے آنگن میں، جس چاند کا چاند بھی عاشق ہے، جس چاند کا چاند بھی عاشق ہے، وہ چاند ہے تورے دامن میں، وہ چاند ہے تورے دامن میں، جس چاند کا چاند بھی عاشق ہے، وہ چاند ہے تورے دامن میں، وہ چاند ہے تورے دامن میں۔ کیا آنکھیں ہیں، کیا چہرہ ہے، کیا زلف کا مکھ پہ سہرا ہے، کیا آنکھیں ہیں، کیا چہرہ ہے، کیا زلف کا مکھ پہ سہرا ہے، لا ریب ہے یہ، بے عیب ہے یہ، لا ریب ہے یہ، بے عیب ہے یہ، کوئی نقص نہیں اس ساجن میں، کوئی نقص نہیں اس ساجن میں، محبوب خدا کا آیا ہے، اے آمنہ تورے آنگن میں، سرکار کو تکتی رہتی تھی، تک تک کے حلیمہ کہتی تھی، سرکار کو تکتی رہتی تھی، تک تک کے حلیمہ کہتی تھی، تورے بچپن موہے لوٹ لیا، تورے بچپن موہے لوٹ لیا، کیا حال کرو گے جوبن میں، کیا حال کرو گے جوبن میں، سرکار کو تکتی رہتی تھی، تک تک کے حلیمہ کہتی تھی، سرکار کو تکتی رہتی تھی، تک تک کے حلیمہ کہتی تھی، تورے بچپن موہے لوٹ لیا، تورے بچپن موہے لوٹ لیا، کیا حال کرو گے جوبن میں، کیا حال کرو گے جوبن میں، محبوب خدا کا آیا ہے، اے آمنہ تورے آنگن میں، خوشبو بھری فضائے سوہنا جو آگے آئے، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سوہنا جو آگے آئے، ہونٹاں تے مرحبائے، ہونٹاں تے مرحبائے، ہونٹاں تے مرحبائے، سوہنا جو آگے آئے، کہ گلیاں بھی تو سجا چا، وہڑا بھی تو سجا چا، میلاد دی خوشی وچ جھنڈیاں تے جھنڈے لاچا، جھنڈیاں تے جھنڈے لاچا، جڑے نہیں منے دے انہاں واسطے پیغام ہے، انہاں کہ کیوں میں کہ اتنے تے کر وفائے، سوہنا جو
गया है इतने ते कर वफाए सोहना जो आ गया है होटा ते मरहबाए होटा ते मरहबाए सोहना जो आ गया है। आखिरी शेर पढ़ के इजाजत कह दो सुभान अल्लाह। सरकार दी आमद तो पहले टाइम लोग अपने धियां को ना जिंदा दफन कर जिंदा दरगो कर देते थे। हंजुआ वो बेटी आती पड़ी हंजुआ ते हो किया दे सैलाब टल गए ने दुखतर कुशीदे सारे आजाब टल गए ने आजाब टल गए ने क्यों धियां दे सर रिदाए सोहना जो आ गया है होटा ते मरहबाए होटा ते मरहबाए सोहना जो आ गया है। अल्लाह पाक मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। सरकार ये नाम तुम्हारा सब नामों से है प्यारा मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा और लहरों ने मेरी ये कश्ती हर जानिब से है घेरी सरकार खबर लो मेरी सरकार खबर लो मेरी मिले मुझको आफियत का मेरे आका जल्द किनारा मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा। इन्हीं अशार के साथ मैं दावत दूंगा इमाम हज़रात को आवाज़ बुलंद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लामा इरफान क़ादरी साहब दामद बरकातुहु अलैहि हुक्म दो शेर उनके और एक कलाम के 3-4 शेर। हाँ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है मैं बेकरार था या रसूल अल्लाह मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुज़ूर मेरी तो सारी बहार आप से है
اور میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، اور میری تو ہستی ہی کیا میرے غریب نواز، یہ مل رہا ہے جو سارا وہ پیارے آپ سے ہے۔ مرحبا مرحبا اور محبتوں کا سلا کو ایسے دیتا ہے، مدینہ شریف جا کے دیکھیں وہ آپ کو صلہ نظر آئے گا۔ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، وہ یار غار میں سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری دعا فرمائیں اللہ پاک ہمارے بہت ہی پیارے ثنا خان، اللہ پاک حضور کی محبت کے صدقے میں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ استاد منظور قادری صاحب، یہ پرسوں ہی ہم اکٹھے تھے محفل میں، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ حضور تاجدار گولڈا کے 3 شعر پیش کر کے جو میں سوچ کے آیا تھا، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے ساتھ این سر اٹھا کے چلے، لیوائے حمد کے ساتھ این سر اٹھا، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، پتہ کیسے چلا کہ درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، اور وہیں پہ تھم گئی
ایک بار گرے دشے دورا وہیں پہ تھم گئی ایک بار گرے دشے دورا کہاں پہ جہاں بھی تزے گرے سلطان انبیاء کے چلے جہاں بھی تزے گرے سلطان انبیاء کے چلے. اور سجلہ شعر ہے, بہت ہی خوبصورت شعر ہے, انشاءاللہ ساری رات آپ کو یاد رہے گا. طلب ہوئی سر کو سین جب شب اسرا طلب ہوئی سر کو سین جب شب اسرا پھر کیا ہوا حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے. اور مطلب میں کیا کہتے ہیں نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا کیسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان رب کو باؤں بیارے رب راضیے نہ دے. ان رب کو باؤں بیارے رب راضیے نہ دے. ایوین پیر چومیں دے ایسے اللہ والیاں دے. ان رب کو باؤں بیارے خالق دی کل خدائی ایناد بادشاہی خالق دی کل خدائی ایناد بادشاہی جو چاند زمین تے پر دلا مکان دے بیٹھے زمین تے پر دلا مکان دے. ایوین پیر چومیں دے ایسے اللہ والیاں دے. اس ردا کی وجہ سے اس کا نام ہو گیا بردہ. ردا عربی بولی میں چادر کو کہتے ہیں اور بردہ عربی میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کے انعام میں ردا دی.
اتنا عظیم شان قصیدہ جس کے انعام میں خود آقا رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام عطا کیا ہو، واقعی ہماری محفلوں میں وہ بڑھا جانا چاہیے. ذوق شوق سے پڑھیں. الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من تذكر جيران بذي سلمي ما سجدت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل فاق النبينا في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. سامعین جیوکار پریشان نہیں ہونا، میں کوئی تقریر یا نعت خان واسطے کھڑا نہیں ہویا. اج دل حقیقت ہے بہت افسردہ ہے کہ ساری جماعت دے بہترین ثنا خان مصطفیٰ منظور قادری صاحب وصال فرما گئے. انہاں دے وصال تے حضرت مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک واقعہ دین آیا جڑا کہ تواڈے پیش کرن لگا.
اور یہ نظرانے والا سلسلہ نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو وہ صدر صاحب کرنالی صاحب کو روایت ہے تو فانڈے جمع کر لے۔ سمین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے، اور تساں سارے جاندے وے کہ وہ رات کو گلیاں دے بازاراں دے اندر گشت کریندے ہیں، اور ایک رات وہ گلی دے اندر گشت کریندے ہوئے ہیں، ایک دروازے تے کن لا کے سندن اندروں ایک بڑھڑی مائی دی رومن دی آواز آندی ہے، اور او مائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہجر اور فراق دے اندر نعت دے چند اشعار بیان کریں دیئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت سن دیں کہ آپ دروازے دے دستک دیں دیں، اندروں مائی دی آواز آندی ہے، کون؟ آپ فرمائیں دیں میں عمر ہاں۔ دروازہ کھولا کہ مائی صاحبہ فرمائیں دیں کہ آدھی رات دا وقت ہے، اور خلیفۃ المسلمین اس وقت میرے گھر دے اندر کس طرح تشریف لے کے آئے ہوئے؟ آپ بہ ویندن اور اس مائی کو فرمائیں کہ بی بی جڑے تو وہ چند اشعار نعت دے ہجر اور فراق دے اندر ڈوبے ہوئے نعت دے اشعار پڑھیں وہ دوبارہ سنا۔ اگر سمجھ آوے تو سبحان اللہ لکھائے۔ سبحان اللہ دے بارے تساں سنی بدے علماء کرام کو لوگ نوے نیکیاں مل دیں، جنت درخت لگ دے، اور جس وقت آقا صلاۃ و سلام معراج دے تشریف لے کے گئے نا تے سیر دے دوران آپ نے نٹھا کہ فرشتے ایک یقوتیاں سیلاں دا محل بنا رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ فرشتے ہو چند سیلاں لا کے کام بند کیوں کریں دے وے؟ فرشتے عرض کریں دے یا رسول اللہ جس وقت توڑا امتی سبحان اللہ آدھے کھول دے برین دے اندر ایک یقوت دی سیل بنویں دیئے، اساں دے محل تلا دینے والا ساں اڈی کے جرانے وہ سبحان اللہ آکھے سیل بنے تو دے محل تلا، اور تواڈی مرضی ہے سبحان اللہ آکھو یا نہ آکھو۔ او مائی نے شعر پڑھنے شروع کی تھے، اور جس وقت اس شعر دے پہنچی نا یہ دا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں دا پردہ فرما گئے وے، وصال فرما گئے وے، تساں چلے گئے وے، میں اکیلی تواڈے ہجر فراق دے اندر تڑپ رہی ہاں، اور کاش تساں خواب دے وچ آ کے ایک خوشخبری سنا دو کہ مرن کے بعد جنت وچ میرے کول آ کے میں کو مل سو۔ جس وقت اس شعر تے پہنچے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومن لگ پے، آپ تے غشی طاری ہو گئی، اور آپ نے جس وقت تھوڑی جی طبیعت سنبھلی آپ نے فرمایا کہ بی بی اس شعر دے نال جتھے تے یا کہنا کہ خواب وچ آ کے میں کو زیارت کرا کے خوشخبری دیو کہ مرن تو بعد میں کو ملتو تھے، عمر دا نام ہی نال شامل کر۔ سامعین محترم، ترے دن تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر دے اتے اسے ہجر اور فراق دے وچ روندے رہے۔ صحابہ کرام بیمار پرسی واسطے آندے ہیں، یقیناً جس وقت حال پوچھدی ہو سن تے آپ ایویں یاد ہو سن کہ کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، منہ دھوڑ مٹی سر پایو، سارا نک نمود وجایو، کوئی پوچھن نہ ویڑے آیو، الٹا ہتھوں الٹا عالم کھلدا، کیا حال سناواں دل دا۔ اور دلوں دعا کرو اللہ تبارک تعالیٰ حضور قادری دے درجات بلند فرماوے، اور انہاں دے طفیل اس پوری محفل تے اپنی رحمت دا نزول فرماوے۔ شکریہ۔ اور جو احباب اس کو بعد میں یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو وہ یوسف اسلامک میڈیا لکھیں گے تو اس سارے پروگرام کی کوریج وہاں پہ آ جائے گی۔ یوسف اسلامک میڈیا YOUSAF اسلامک MEDIA میڈیا۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، جو ان کا کھاتے ہیں وہ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ
مناواں یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اور میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں تو وہ لوگ تھے کہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا اور حکم دیتا سمندر کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ اسی جذبے سے نعرے کا جواب دیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، ذرا زور سے بولو، جشن عید میلاد النبی جمعیت علماء پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا یا رسول اللہ، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یا رسول اللہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب اور محب میں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا یا رسول اللہ۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹیج پہ ہماری جماعت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمد عرفان قادری صاحب، صدر جمعیت علماء پاکستان ضلع ملتان، انہی کا خطاب ہونا ہے۔ میں صرف اور صرف ان کے اعلان اور درود پاک کے فضائل اور ایک دو بات اس میلاد کے حوالے سے عرض کر اجازت چاہوں گا۔ کافی دیر سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک سن رہے ہیں، اور میرے محبوب کا یہ فرمان ہے جہاں پر میرا ذکر ہو اور پھر مجھ پر درود نہ پڑھا جائے،
سمجھو وہ شخص بڑا بخیل ہے. اور درود پاک کے پڑھنے کے فضائل تو اتنے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا جس کا ایک پر مشرق میں ہے اور دوسرا پر مغرب میں. پیر تحت الثرا کے نیچے اور سر عرش بری کے. جب بھی کوئی شخص محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس فرشتے کو حکم فرماتے ہیں کہ بحر نور کا ایک چشمہ ہے اس کے اندر وہ گوتا لگا کر جب اپنے بڑے بڑے پروں کو کھولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر قطرے کے بدلے ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں. اور وہ تمام کے تمام فرشتے جو اللہ پاک نے پیدا کیے قیامت تک اس شخص کے لیے جس نے اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. تو جتنے حضرات بیٹھے ہیں خاموش نہ بیٹھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پڑھتے رہیں. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا مختصر ترجمہ وما ورفعنا لک ذکرک. اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرمایا. اسی ذکر کی بلندی کا ذکر کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں. آج کے ہمارے عظیم عالم دین آپ اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند فرمائیں. نعرہ تکبیر. نعرہ الحمدللہ الذی لم یزل ظالما قادرا قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ماشاءاللہ بالکل پرسکون انداز میں اور اتنے میٹھے انداز میں آپ گفتگو سن رہے ہیں جیسے یہاں بیٹھے ہی نہیں. اور میں ایک خالی مکان میں تقریر کر رہا ہوں. کچھ ایسا وہ ایک ہمارے عالم ہیں وہ تو غصے میں کہتے ہیں کہ میں کوئی میں لگ دے جی میں قبرستان ایک تقریر کرے نہ کرنا. چلو میں وہ نہیں کہتا. اپنے ذوق اپنے جذبات کا اظہار ضروری ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھایا. وہ کنواری پاک مریم وَنَفَخْتُ فِيكَ آدم ہے عجب نشان آدم. مگر آمینہ کا جایا تمہیں سب سے افضل آیا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اور یہی بولے سدرہ والے, سبحان اللہ کہو گے,
यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया तुझे हम्द है खुदाया तुझे हम्द है खुदा। बाद अज़ हम्द व सलात मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम जमीयत उलमा पाकिस्तान के जुमला कारकुनान ओहदेदारान जिम्मेदारान खुसूसन मेरी मुराद मुजाहिद आले सुन्नत आशिक रसूल असीर नामूस रिसालत जनाबे हजरत मौलाना हाजी आशिक अली खान कादरी साहब साहबजादा हाफिज मोहम्मद शिराज हैदरी साहब हजरत मौलाना प्रोफेसर सूफी मोहम्मद रमजान साहब हजरत कारी मोहम्मद रमजान जंडीर साहब तमाम उशाकान रसूल मेरे इंतहाई प्यारे और करम फरमा दोस्त मेहरबान जनाब हाजी मोहम्मद कामरान भट्टी साहब वजीर अहमद नूरानी साहब जिनकी गुफ्तगू अभी थोड़ी देर पहले आपने समाअत की जनाब मोहम्मद आबिद हुसैन नकीबी रहमानी साहब हज़रात मोहतरम इख्तिसार के साथ मैंने गुफ्तगू करनी है। पहली बात तो ये है कि आज का हमारा प्रोग्राम का दौरानिया कुछ तवील हो गया। आइंदा के लिए अगर हम ये उसूल अपना लें कि कोई भी साहिब जब स्टेज पर आए जमीयत की महफिल में वो एक कलाम पर इन्हिसार करें और एक कलाम के चंद अशार पर, यकीनन जब वो पढ़ते हैं तो ज़ौक़ आता है और जी चाहता है कि वो पढ़ते रहें, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए इस बात को जरूर देखा जाए। हज़रात मोहतरम आये करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। बस इतना अर्ज कर दूं, माहे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके, माहे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। मेरी तबीयत भी आज कुछ जरा ऐसी है, चाहता यही था कि किबला हाजी साहब का खिताब हो, लेकिन चंद बातें मैं अर्ज कर दूं। कायनात में जितने आए सब शान वाले, अजमत वाले, वकार वाले, मगर कोई ऐसा नहीं जिसे रब ने पूछ पूछ कर बनाया हो। जन्नत बनाई अपनी मर्जी से, आसमान सजाए अपनी मर्जी से, अंबिया बनाए अपनी मर्जी से, रसूल बनाए अपनी मर्जी से, सारे गुल फूल सजाए अपनी मर्जी से, मगर एक मुस्तफा को बनाने की बारी आई, तख्लीक मुस्तफा की बारी आई तो खुद पूछा, महबूब बता तेरा चेहरा कैसे बनाऊं, तेरे हाथ कैसे बनाऊं, तेरी आंखें कैसी बनाऊं। तो ये तखय्युल है उलमा का कि जब पूछा गया तो अर्ज की गई होगी, मालिक
میری آنکھ ایسی بنا کہ تجھے دیکھے تو صرف نگاہ مصطفیٰ دیکھے، تیری ذات کو، تیرے جلووں کو کوئی نہ دیکھ پائے، اگر دیکھے تو صرف مصطفیٰ کی ذات دیکھے۔ اسی لیے توجہ کرنا بھائی، اسی لیے فرمایا کون آیا اج دنیا پہ ہویا گلی گلی روشنائیاں، آدم تو لا عیسیٰ تونی اج عجب بہاراں آئیاں، جس دے حاصل کرن دی خاطر پئیاں مکے وچ دہائیاں، آدم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں تائیاں۔ یہ محمد کاشف خان چاکرانی یہ ہماری جماعت کا دیوانہ ہے، یہ ہماری جماعت کا ایک مستانہ کارکن ہے۔ سنیے ذرا، ان جیسی طبیعت کے لوگوں کی اپنی شان ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مدینہ شریف ہے، مدینے کی نگری ہے، اور ایک دیوانہ ہے جو کہ ذہنی طور پر کچھ اور ہے، مستانہ وار گلیوں میں پھرتا ہے، بازار میں پھرتا ہے، اور جہاں دیکھے ہجوم ہے، چار لوگ کٹھے ہیں ان کے بیچ میں گھس جاتا ہے، اور اپنے آپ بغیر کسی کے کہے خود بخود مصطفیٰ کی تعریف شروع کر دیتا ہے، نبی کے گیت گانا شروع کر دیتا ہے جو دیوانہ، ہے جو مستانہ، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے آپ شروع ہو جاتا ہے۔ او لوگو، او بازار کا ہجوم کیا کر رہے ہو؟ آؤ تمہیں بتاؤں میرا محبوب جب عرش پر گیا تو کیسے گیا، آؤ تمہیں بتاؤں مصطفیٰ کی انگلی اٹھی تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا تو سورج واپس آ گیا، حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا تو کھجوریں چل کر اپنی جڑیں باہر نکال کر قدمین شریفین میں آ کر سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ دیوانہ اس کی عادت بن گئی روزانہ حضور کی تعریف کرے، بھئی ہے جو دیوانہ، مجنو کو کیا کسی اور سے، مجنو کو پڑی ہے تو صرف لیلا کی، مجنو نے صرف اپنی لیلا کی بات کرنی ہے، خدا نخواستہ کوئی تشبیہ نہیں دے رہا، بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ مجنو کو، دیوانوں کو کیا پڑی کسی اور سے، دیوانے تو بس حضور کا نام لیتے ہیں، جیتے بھی حضور کے لیے، مرتے بھی حضور کے لیے۔ میرے امام نے کمال کر دیا، فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے۔ سوچ رہے ہو کیا نہیں ہے تو مل کر کہو تمہارے لیے، زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا، بنے دو جہاں اور دہن میں زباں بدن میں ہے جان۔ یہ دیکھ میں نے جان آپ سے کہلوایا ہے، ابھی آپ نے کہا ہے دہن میں زباں، دہن میں زباں، تو خیال کرنا نبی کے میلاد میں بیٹھ کر آقا کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہے ہو دہن میں زبان تمہارے لیے، اور سونیا فقط تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں، یہ زبان صرف آقا کے لیے ہے۔ اب خیال کرنا، کسی دنیا دار کی چاپلوسی نہ کرنا، کسی دنیا دار کی تعریف نہ کرنا، کسی دنیا دار کے پیچھے نہ چلنا، یہ زبان ہے تو فقط مصطفیٰ کی۔
नाम कहलाओ सुन्नी, समझो है, कहलाओ अहले सुन्नत और अकीदे गैरों के बयान करो, कहलाओ सुन्नी और यारियां उनसे रखो जो रिश्वत खाएं। अब कौन बोलेगा? और कहलाओ हुजूर के गुलाम और फिर रिश्वत का बाजार गरम, कहलाओ हुजूर के गुलाम फिर सूद खाना, मकरो फरेब करना, क्या करोगे दौलत जमा करके? बस इतना सुन लो, ये जबान जो नबी के लिए नहीं बोलती किसी और के गुण गाती है, कयामत के दिन 70 गज लंबी होगी, जमीन पर फैली होगी। कयामत के मैदान के शुरका इस जबान को लताड़ते हुए आगे गुजर जाएंगे और वो जबान जो मुस्तफा के गीत गाती है वो वहां भी कहेगी करूं मद है अहले तुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन आ रहे ना। ना रुला किसी को, कहीं ऐसा ना हो कि तू रोए जग तमाशा देखे। न रुला किसी को, वक्त आना है, तवज्जो है। दर्द का एक जुमला नहीं, उलमा बैठे, पढ़े लिखे हजरात बैठे, न रुआ किसी को। ये जो तू सूद खाता पीता है, अल्लाह से जंग कर रहा है। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अदआफम मुदाफा, फरमाया मोमिनो सूद के करीब न जाना, ये अजाब है, इससे बचना। अगर बच गए तो फलाह पा जाओगे। अब तो सूद खाएगा, किसी का घर रुलाएगा, किसी का घर उजाड़ेगा, सोचे तो सही उसका बनेगा क्या, उसका होगा क्या। एक शख्स था ठेकेदार टाइप, जमीनों पर कब्जा करने वाले, इस मिजाज का आदमी था। कुछ लोगों के मकानों पे उसने कब्जा कर लिया तो उसका हौसला और बढ़ गया और कब्जे करता गया। तो रास्ते में एक झोपड़ी आ गई, बड़े बड़े महल उसने गिरा दिए लेकिन पकड़ा नहीं गया। उसने कहा जब महल गिराए तो कुछ नहीं हुआ, झोपड़ी गिराने में क्या जाता है। उसने झोपड़ी भी गिरा दी। अब उस झोपड़ी के अंदर एक बुढ़िया रहती थी जो किसी काम से बाहर गई थी। जब वापस आई, तवज्जो करना भाई, हाजी कामरान भट्टी, मोहतरम चौधरी मोहम्मद नईम साहब, जरा गौर करना मैं क्या कहना जा रहा हूं। तवज्जो, झोपड़ी गिरा दी, बूढ़ी अम्मा आई, उसके लिए तो वही महल था। वो झोपड़ी किसी महल से नहीं थी, बड़ी शान और शौकत थी उसकी, भाई उसकी मिल्कियत थी, बड़ी नाज से रहती थी। चाहे झोपड़ी थी तो उसी की, बड़े नाज से रहती थी। आज जब देखा झोपड़ी नहीं है, खैमा नहीं है, बासें नहीं है, सामान घर का नहीं है, बेचैन हो गई, वहीं जमीन पर बैठ गई। लोग इकट्ठे हुए, कहा बूढ़ी अम्मा जमीन पर न बैठ, वहां जा, वो जालिम खड़ा है, उससे लड़, बहस कर, उससे मुतालबा कर, अपना घर वापस ले। कहने लगी नहीं, उसके पास नहीं जाऊंगी। रो पड़ी, सजदा किया। बस यही कह रहा हूं, न रुआ किसी को। सजदा किया, आंख से आंसू टपका,
رو کر کہنے لگی میرے مالک یہ میرا گھر تھا، جب میں اپنے گھر نہیں تھی تو تھا نا۔ یہ ایک جملہ میں اپنے گھر نہیں تھی تو تھا نا، تو اب بھی ہے نا، ہمیشہ رہے گا۔ مالک میں نہیں تھی تو تھا، میرا گھر چھینا گیا، مجھے تکلیف ہوئی، اگر کوئی تیرا چھین لے، اگر کوئی تیرا چھین لے تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، دنیا بدل گئی۔ وہ ظالم و جابر جو ہر ایک پر ظلم کیا کرتا تھا جا رہا ہے، راستے میں ایک رسی میں پاؤں اٹکا، زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی، مگر اب سکرات لگ گئی، نزع لگ گئی، ہچکی لگ گئی، روح نہیں نکلتی۔ کسی کو نہ کھٹ کہیں واسطے متا آپ دہیں ول کڈھانا لائی کوئی نہ ہو۔ خیال کر، اللہ اکبر، اب روح نہ نکل رہی، پریشان ہے، مسجد کے امام کو بلایا، جی قرآن پڑھے۔ حافظ صاحب نے قرآن پڑھا، تکلیف کم نہ ہوئی۔ پیر صاحب آ گئے، انہوں نے وظائف پڑھے، تکلیف کم نہ ہوئی، درد ویسے کا ویسا، چہرہ بدل گیا، تغیر تبدیل ہو گیا، چہرے کی ساری رنگت اڑ گئی۔ اب جب یہ منظر آیا کانپنے لگا۔ ایک اللہ والا گزرا، اس نے حالت دیکھی اور کہا یہ بتا، یہ پیروں کے وظائف، حافظ کی تلاوت تب کام آئے گی جس کا تو نے دل توڑا ہے، پہلے اسے منا۔ پہلے او یار آپ کہیں گے میلاد کی محفل تھی، قاری صاحب نے یہ کیا چھیڑ دیا؟ یہی میلاد ہے۔ میلاد در حقیقت فرمایا جا جس کا دل توڑا ہے اسے منا۔ اب وہ سوچنے لگا جس کا محل گرایا تھا معاوضہ دے دیا، جس کی کوٹھی گرائی تھی معاوضہ دے دیا، اسے تو منا لیا، فلاں کو منا لیا۔ ایک جھوپڑی والی رہتی تھی، اب جناب اسے اٹھا کر لایا گیا جھوپڑی والی جگہ پر، تو کہنے لگا اس جھوپڑی کی جگہ محل بنا دیتا ہوں، کوٹھی بنگلہ بنا دیتا ہوں، مہربانی کر مجھے معاف کر دے۔ تو وہ بی بی رو کر کہنے لگی، اس نے کہا مجھ سے معافی نہ مانگ، میں نے شکوہ کیا ہے اس سے، میں نے اپنا درد بیان کیا ہے اس مالک سے، اب اس نے مجھے میرے درد کی جزا دے دی، اب تو جان وہ کریم رب جان۔ دوسرے لفظوں نے بی بی نے معاف کیا، روح پرواز ہو گئی۔ عزیزان ملت، اصل یہ بات ہے، بات طویل ہو گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے تیرے نبی کے نور کو ہر شے سے پہلے تخلیق فرمایا۔ آپ سبحان اللہ بھول گئے، پہلے فرمایا، اب یہاں فرمایا قبل الاشیاء، اللہ کہو گے ہر شے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے۔ یہ نقطہ سمجھیے گا، بڑے اہل دانش حضرات بیٹھے ہیں، ہر چیز سے پہلے، ہر شے سے پہلے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، تمام چیزوں کے نام
یعنی یہ جو اتنا بڑا ڈھیر ہے اسے کیا کہیں گے؟ جی پہاڑ. فرمایا یہ سکھا دیا. یہ جو پانی کا اتنا بڑا بہاؤ ہے طغیانی ہی طغیانی ہے، اسے کیا کہیں گے؟ دریا. یہ جو بڑی بڑی لہریں ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز ان پر چل رہے ہیں، اسے کیا کہیں گے؟ جی اسے سمندر کہیں گے، اسے جنت کہیں گے، اسے دوزخ کہیں گے. یہ جو اسماء ہیں چیزوں کے، اشیاء کے نام ہیں، فرمایا ہم نے یہ آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. لیکن بات یہ ہے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اس وقت بنایا جب یہ اشیاء نہیں تھی. یہ چیزیں جن کے نام سکھائے گئے وہ چیزیں ابھی نہیں تھی، وہ چیزیں ابھی نہیں تھی. محمد مصطفیٰ کا نور تھا. اس لیے کہا بنا ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے، نہ آدم تھا نہ فرشتے تھے نہ تھا ظاہر خدا پہلے. خدا خود ذات اپنی میں اکیلا گنج مخفی تھا، کھلا جب قفل وحدت کا ہوا ظاہر خدا پہلے. میں پھر عرض کر رہا ہوں آج کی گفتگو ذرا طویل ہو گئی اس پر، بلکہ محفل آج ہماری ذرا طویل ہوئی. ہاں دیر سے بھی شروع ہوئی. ایک وجہ یہ بھی ہے، بالکل صحیح فرمایا کہ دیر سے شروع ہوئی ہے. ہمارا ٹائم ہے آج کل عشاء کی نماز ہو رہی ہے 8 بجے. کتنے بجے ہو رہی ہے؟ اور کچھ دنوں بعد یہ ٹائم اور پیچھے جائے گا. تو اس وقت کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 8 بجے ہو رہی ہے. تو ہماری جو محفل کا ٹائم ہے وہ 8:30 بجے. ٹھیک ہے جی رن صاحب، 8:30 بجے کا ہمارا ٹائم ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے کارکن بھی لیٹ آئے، اوروں سے کیا گلہ کریں. تو یہ پابندی فرمائے، یہ خیال فرمائے 8:30 کا ٹائم ہے محفل کے شروع ہونے کا، اور 10:30 بجے محفل کے اختتام کا وقت. دعا کا وقت ہے 10:30 بجے. یہ جو آج ہم لیٹ ہوئے وہ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ محفل لیٹ شروع ہوئی، اور پھر ظاہر ہے دیر سے ہی ختم ہونی تھی. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. میری بات بیچ میں رہ گئی، اگر آپ 2 منٹ دیں تو پوری کر. کاشف خان سے مجھے یاد آئی بات، وہ نبی کا وہ دیوانہ مستانہ بازار میں کھڑا ہوتا اور اپنی مستی میں نبی کے گیت گاتا، حضور کی تعریفیں بیان کرتا. اب تھا تو مستانہ، ذہنی طور پر اتنا ہی تھا، لیکن اس کی زبان سے جو جملے نکلتے فرشتے بھی اس کے ساتھ مل کر وہ گانے گاتے، وہ قصیدے گاتے. جو کچھ وہ کہتا وہی فرشتے کہتے، کیونکہ نبی کی تعریف تھی. اب ہوا یہ، ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے اور یار بس کر. روزانہ تعریف کرتا ہے، جس نبی کا اتنا نام لیتا ہے وہ تجھے جانتے بھی ہیں؟ کیا وہ تجھے جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں؟ ہاں تجھے کیا پتا، وہ مجھے جانتے ہیں. جب انہیں کوئی کام ہو تو مجھے بلاتے ہیں، میں وہ کام کر دیتا، میں غلامی کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں. بس کر، یقین نہیں ہے تیری بات پہ. ابھی اس غلام مستانے کی یہ بات، اور ادھر حضور علیہ السلام کے امت میں سے ایک شخص کا یہ کہنا کہ وہ تجھے جانتے بھی ہیں یا نہیں. ابھی یہ تکرار چل رہی تھی کہ پیچھے سے میرے آقا آ گئے. حضور علیہ السلام خرامہ تشریف لے آئے.
जैसे ही आका अलैहिस्सलाम जलवा गर हुए, गुलाम का चेहरा आगे हुजूम की तरफ है, पीछे से मेरे आका अलैहिस्सलाम आ गए। अब वो बड़े नाज से, बड़े नखरे से हुजूर की शान बयान कर रहा है, सीना चौड़ा करके, बड़ी डील डोल के साथ, बाजू फैलाकर, और आका अलैहिस्सलाम के कसीदे पढ़ रहा है। इतने में मेरे आका पीछे से आए और अपने दोनों यदुल्ला वाले हाथ उस गुलाम की आंखों पर रख दिए। वाह मस्ताना तेरी शान के सदके, अल्लाह ऐसी सबको अता करे। अल्लाह अकबर। सुनिए जरा, दोनों हाथ आंखों पर रख दिए। जब आंखों पर हाथ रख दिए, वो था अपनी मस्ती में। उसने कहा भाई ये जो बाजार वाले मुझे छेड़ते हैं, शायद इनमें से कोई होगा मुझे छेड़ रहा होगा। तो उसने जल्दी से हाथ पकड़े और छुड़ाना चाहा और कहा तुम ख्याल करो भाई, मैं अपने महबूब की तारीफ बयान कर रहा हूँ, बीच में ना रोको। और जिस महबूब के गीत गा रहा है वही आका सुन रहे हैं। इससे बड़ी लज्जत और क्या होगी। आंखों पर हाथ है और रो के कहता है छोड़ो मुझे हुजूर की तारीफ करने दो, ये गीत गाने दो, ये कसीदे पढ़ने दो, मुझे ना रोको। हाथ पकड़े, जोर लगाया मगर हाथ न छूटे, फिर जोर लगाया, हाथ न छूटे, फिर जोर लगाया। और खुदा दे जो पकड़े छुड़े दे मोहम्मद, मोहम्मद से पकड़े छुड़ा कोई नहीं सकता। छुड़ाए। अल्लाह अकबर। हुजूर ने हाथ रखे हैं, उसने अपनी कोशिश की, जब थक गया ना उसने कहा लगता है ये कोई मेरा बड़ा प्यारा यार है, ये कोई मेरा गहरा यार है। अभी उसका ख्याल उस तरफ न गया, शायद ये मेरा प्यारा और गहरा दोस्त है जो हाथ हटाता ही नहीं। अब उसने हाथों को टटोलना शुरू कर दिया कि कौन है। वाह किस्मत, किस्मत देखो उस गुलाम की। हाथों को टटोलना शुरू कर दिया। देखते 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 उसका हाथ मेरे आका की अंगूठी मुबारक, मोहरे नबूवत वाली अंगूठी पर उसकी शहादत वाली उंगली आई। अब उंगली फेरी, कलमा तय्यबा समझ आया, तड़प गया कि वाह वाह मेरा नसीब जाग गया। वो नबी जिसकी नालैन चूमने के लिए अर्श दुआएं मांगता हो, वो मुस्तफा अपने यदुल्ला वाले हाथ मेरी आंखों पर हाथ रखे खड़े हैं। मैं छुड़ा रहा था, अब हुजूर के हाथों पर ये गुलाम अपना हाथ रख लेता है और जोर देता है और दुआएं मांग रहा है, मालिक तूने मौत तो देनी है, काश के आज आ जा, काश के मौत नहीं आ जाती, इससे अच्छा नसीबा और क्या होगा। यही मेरी मौत होती। बार बार यही तमन्ना कर रहा है, यही आरजू कर रहा है, यही मांग रहा है। अब आका अलैहिस्सलाम हाथ छुड़ाते हैं और वो पकड़ पकड़ के फिर हाथ रखता है, वो फिर हाथ। तो इसलिए मैं कहता हूँ जाहिद निगाहे कम से किसी रिंद को न देख, शायद के उस करीम को तू है कि वो पसंद। जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ से आप सबका शुक्रिया, आपने बड़ा वक्त दिया। हमारे ये 30 रोजा प्रोग्राम, रोजाना एक प्रोग्राम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला ये 30 रबीउल अव्वल तक रोजाना होंगे, जिसमें कहीं कहीं ये फकीर अपनी हाजिरी लगवाएगा, लेकिन आपको खुशी होगी कि दीगर उलमाए किराम भी हमारी इन महाफिल में तशरीफ लाएंगे, उनके भी खिताबात होंगे, आप महजूज होंगे। जिस मोहब्बत से आज तशरीफ लाए, आपको हर महफिल की दावत है, आखिरी महफिल तक आप सबको दावत है, आप सब मेहमान हैं। कल जमीयत उलमा पाकिस्तान के ज़ेर एहतिमाम
चौथी सालाना महफिल मिलाद शरीफ मोहम्मद राहील नूरानी आए, कहाँ है भाई? और जियारत कराओ, खड़े हो, सबको जियारत कराए। मोहम्मद राहील नूरानी ये हमारी जमात के कारकुन हैं, उभरते हुए। अल्लाह इन्हें इज्जत दे, अल्लाह इन्हें शान दे, अल्लाह ताला इनकी मुरादें पूरी करे, अल्लाह ताला इनके वालिदैन का साया इन पर कायम रखे और इनके घर में खैर और बरकत अता फरमाए। कल इनके घर पर महफिल मिलाद शरीफ है। वापडा दफ्तर से थोड़ा सा आगे चलकर जो सामने मस्जिद है, क्या नाम है मस्जिद का? नहीं वो नहीं, वापडा दफ्तर के सामने जो मस्जिद है उसी मस्जिद वाली गली में थोड़ा सा मुड़ के इनका घर है। वहाँ आप सबको दावत है, हर महफिल में आप हजरात ने जरूर शिरकत फरमानी है। बहुत शुक्रिया। मा अलैया इल्लल बला।